کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح گجرات کی صورت میں بہت ہی افسوسناک آج ایک سانحہ پیش آیا ہے۔ وہیں آسٹریلیا میں بھارت کی جیت پر بھی بات ہوگی، اور کس طرح سے ہندوستان کی سرحد میں چین نے پورا کا پورا گاؤں بسا دیا، اور ہم یہاں پر جو ہے رام مندر اور بابری مسجد کھیلنے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اور امارت نے اسرائیلیوں کے لیے بغیر ویزا کا سفر کا جو معاہدہ تھا اس کو فی الحال کے لیے معطل کر دیا ہے، اور پولینڈ سے ترکی تک برف ہی برف نظر آ رہا ہے۔ اس کی تصاویر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے سابق فوجی 14 سال کی سزا کاٹنے کے بعد بے گناہ ثابت ہو کر کے سامنے آنے کی بات خبریں آ رہی ہیں۔ تو وہیں مصر اور قطر کے درمیان 2017 کے بعد پہلی مرتبہ فضائی روابط بحال ہوئے ہیں۔ لڑکی کے پیٹ سے 1 کلوگرام بال کیسے برآمد ہوا، اور مصر میں فرعون کے دور کے 2 درجن تابوتوں کی دریافت کس طرح ہوئی، اور ایران میں صرف رقص کا لفظ استعمال کرنے پر کیا ایک میزبان ٹی وی خاتون کو جو ہے کیا معطل کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں گجرات کی صورت میں، جہاں پر بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک بچی سمیت 12 لوگوں کی موت اس وقت ہوئی ہے جب یہاں پر ایک تیز رفتار ٹرک نے راستے پر سو رہے لوگوں پر چڑھ گئی تھی بے قابو ہو کر کے۔ 6 مزدور شدید طور پر زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور کلینر بھی شدید زخمی ہو گئے، انہیں علاج کے لیے سورت بھیجا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، اور پولیس نے تمام مرنے والوں کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے سامبا بھیج دیا ہے۔ نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق پولیس نے جانکاری دی ہے کہ حادثے میں مارے گئے سبھی لوگ راجستھان کے ہیں۔ وہی اس حادثے میں ایک 6 ماہ کی بچی کو بچا لیا گیا ہے۔ اس حادثے میں بچی کے والدین کی موت ہو چکی ہے، سب کے سب مزدور تھے، اور یہ راستے کنارے سو رہے تھے تو اچانک ایک بے قابو ٹرک جو ہے ان کے جسموں پر چڑھ گیا تھا۔ کم از کم 18 افراد کو کچل ڈالا تھا اس ٹرک نے۔ اور یہ جو حادثہ پیش آیا یہ کم مانڈوی روڈ پر، جو سورت میں ایک پلوڑ نامی علاقہ آتا ہے، وہاں پر پیر کی دیر رات یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ 15 لوگوں کی جان اس وقت جا چکی ہے۔ تقریباً رات 12 بجے ٹرک گنے سے بھرے ٹریکٹر سے ٹکرا گیا تھا جو مانڈوی کی طرف جا رہا تھا، اور ٹرک ڈرائیور توازن کھو بیٹھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب ٹرک ڈرائیور بے قابو ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہیں فٹ پاتھ پر سو رہے مزدور طبقے کے لوگوں پر جو ہے وہ ٹرک چڑھ دوڑی، اور اس طرح سے جو ہے رات کے موقع پر ٹھنڈ کے موسم میں جو نیند میں سو رہے تھے ان تمام لوگوں کے لیے موت بن کر کے آیا یہ ٹرک۔ اور اس وقت جو ہے بہت زیادہ اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سب کے سب روزی روٹی کے لیے راجستھان سے گجرات آئے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ کو میں لے چلوں اس وقت برسبین کے گابا میں کھیلے گئے بارڈر گواسکر ٹرافی کے 4تھے میچ میں ہندوستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے 4 میچوں کی سیریز بھی 1-2 سے اپنے نام کر لی، اور گابا کے میدان پر پہلی بار کسی ٹیم نے 300 رنوں سے زیادہ کے ہدف
کا کامیابی کے ساتھ تعاقب کیا۔ آسٹریلیا میں ہندوستان نے دوسری مرتبہ ٹیسٹ سیریز پر قبضہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سال 2018-19 کے دورے پر بھی ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو 4 میچوں کی سیریز میں 1-2 سے شکست دی تھی۔ اس وقت ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے خلاف اس کے گھر میں ٹیسٹ سیریز جیتنے والی ایشیا کی پہلی ٹیم بنی تھی۔ اب ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر سے آسٹریلیا کو اس کے ہی گھر میں ہرا کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہندوستان کی اس تاریخ جیت کے ہیرو رہے وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت اور سلامی بلے باز شبھمن گل۔ پنت نے 138 گیندوں میں 79 رن بنائے۔ اس دوران انہوں نے 9 چوکے اور چھکا لگایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے تیز یعنی 1000 رن بنانے والے ہندوستانی وکٹ کیپر بھی بن گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جیت کے بعد اس وقت جو ہے پوری ٹیم کی پوری طرح سے سراہنا ہو رہی ہے اور آسٹریلیا کی زمین پر جا کر کے بھارت کی جانب سے جیت درج کرنے پر اس وقت تمام جگہوں سے اور تمام حلقوں سے ان لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہے۔ وہیں پر جو ہے اس وقت ICC کرکٹ بورڈ نے بھی ان لوگوں کے لیے 5 کروڑ روپے پیشگی بطور ضمانت رکھنے کی بھی بات کہی ہے۔ تو اس طرح سے ایک مرتبہ پھر بھارت کی ٹیم نے آسٹریلیا کی زمین پر بھارت کا نام اونچا کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جو اس وقت سب سے زیادہ موضوع بحث ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مقامی سطح پر، قومی سطح پر الگ الگ پارٹیوں کے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، یہاں کی اپنی سیاست ہے۔ 370 آرٹیکل کو ہو یا بابری مسجد رام مندر کا مسئلہ ہو اور جے شری رام کہنا ہو یا وندے ماترم کہنا ہو، یا پھر جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ناانصافیاں لو جہاد کے نام پر، یہ ساری چیزیں اندرونی مسائل ہیں۔ لیکن اس بیچ میں سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ ہے چائنا۔ جی ہاں، ملک چین اسی طرح باتوں باتوں میں اس کو پتہ چل چکا ہوگا کہ جو ہے چین اگر کوئی بھی غلطی کرے گا تو ہندوستان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ وہاں کے اپلیکیشنز پر پابندی لگا دے اور میڈیا میں کہہ دے کہ ہم نے پابندی لگا دی اور بدلہ لے لیا۔ اسی کے چلتے وہ اس قدر اس وقت نڈر ہو چکا ہے کہ ہندوستان کی سرحد میں چین نے پورا کا پورا گاؤں ہی بسا دیا ہے، اور آپ اس کی تصاویر اس وقت دے سکتے ہیں۔ یہ گراؤنڈ تصاویر ہے، اور اس وقت جو تصاویر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹ والی تصویر دکھائیں، اس میں 2019 کی یہ ہے، اگست میں جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے تصویر آئی تھی۔ یہ نومبر 2020 کی ہے۔ رائٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح جو ہے گھر بسے ہوئے ہیں۔ گراؤنڈ میں جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تصاویر دیکھ لیجئے گا۔ یہ آپ کو آسمان سے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو زمین سے وہاں پہ بسائے گئے چائنا کی جانب سے یہ گھروں کا نظارہ ہے۔ لیکن یہاں کی حکومت پوری طرح چپ سادے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اروناچل پردیش میں چین نے یہ پورا کا پورا گاؤں اس وقت بسا کر کے پوری طرح سے جو ہے یہ آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان کو کہ جو ہے ہم آپ کے زمین پر گھسیں گے بھی، بستی بھی بسائیں گے، اور آپ ہمارے ایپ وغیرہ اس پر پابندی لگانے کے سوا دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ لگاتار یہاں کے فوجی افسران کی جانب سے اور وزیر دفاع کی جانب سے جو ہے دھمکی بھرے پیغامات تو جاتے رہتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر چائنا کے خلاف کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی وجہ سے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اس واقعے سے منسلک ایک خبر کو پوسٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، میں ملک کو جھکنے نہیں دوں گا۔ پارٹی کے میڈیا انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی اس خبر کو پوسٹ کرنے کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ مودی جی کا 56 انچ کا سینہ آخر کہاں ہے؟ اور خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرقی لداخ میں LAC پر گزشتہ سال کے وسط سے جاری تناؤ کے بیچ اب چین نے اروناچل پردیش میں ہندوستان کی سرحد میں 4.5 کلومیٹر کے اندر ایک گاؤں بسا لیا۔ یہ اطلاع سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے ملی، جنہیں تقریباً 2.5 مہینے پہلے نومبر 2020 میں لیا گیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس وقت ہندوستان کی زمین ہڑپتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں کی نہ حکومت نہ ہی فوجی اس کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا حکومت اس جانب کوئی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ اس طرح کی جو ہے اس وقت باتیں اور تبصرے سوشل میڈیا پر لگاتار آ رہی ہیں، اور مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، لیکن مرکزی حکومت اس سلسلے میں کوئی بھی جواب اب تک نہیں دی ہے۔ آئیے ناظرین اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی شہریوں کے لیے بغیر ویزا سفر کا معاہدہ 1 جولائی تک معطل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے سبب کیا گیا۔ گزشتہ روز وزارت خارجہ کے بیان میں بتایا گیا
کہ معاہدہ معطل رہنے تک امارات کے سفر کے خواہش مند اسرائیلی شہریوں کو ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ اسی طرح اسرائیل کا سفر کرنے کی کوشش کرنے والے اماراتی شہریوں کے لیے بھی ویزا لازمی ہوگا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان دونوں ملکوں میں جب معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت ویزا فری جو ہے ان لوگوں کے لیے آمد و رفت دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے وہ مخصوص کیا گیا تھا، یہ چھوٹ دی گئی تھی، لیکن اب کورونا کے بڑھتے مسائل کی وجہ سے جو ہے یہ فی الحال کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے ایک سابق فوجی نے ذیلی عدالت کے ذریعے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد 14 سال جیل میں گزار لیے، اور جب سزا مکمل ہونے میں محض 11 دن باقی رہ گئے تھے تو ہائی کورٹ نے سابق فوجی کو سبھی الزامات سے بری کر دیا۔ گویا کہ ایک ناکردہ گناہ کے لیے 45 سالہ بلبیر سنگھ یادو نامی سابق فوجی کو 14 سال کی سزا مل گئی۔ اس بات پر اب بلبیر سنگھ افسوس ظاہر کر رہے ہیں اور ضائع ہو چکے وقت کا ماتم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ معاملہ سن 2006 کا ہے، جب ایک قتل معاملے میں سابق فوجی جوان بلبیر سنگھ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہیں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے اب سبھی الزامات سے بری کر دیا۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد بلبیر سنگھ نے کہا کہ میں بے قصور تھا لیکن پھر بھی جیل میں تھا۔ اب قتل کا الزام ان کے سر پر نہیں، لیکن اپنی زندگی کے 14 سال ملازمت اور عزت سب گنوا چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع میں آ رہی خبروں کے مطابق سن 2006 میں بلبیر ان کے دوست رادھے شیام یادو کو سریندر راجپوت کے قتل معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ذیلی عدالت نے ان کے دوست کو بری کر دیا اور بلبیر کو تا حیات قید کی سزا سنائی۔ 26 جنوری کو سزا پوری کرنے کے بعد وہ رہا ہونے والے تھے۔ اس سے ٹھیک 11 دن پہلے یعنی 15 جنوری کو ہائی کورٹ نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس طرح کی خبریں جب آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے بغیر قصور کے بھی جیل میں رکھا جاتا ہے، اور عدالت کی جانب سے ایسے فیصلے صادر ہوتے ہیں جس سے بے قصور سزا کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے اور زندگی کا ایک اہم حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تب جا کر کے کورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، ایسے کئی دہشت گردانہ الزامات کے تحت بھی گرفتار ہونے والے ممبئی ہو یا مختلف ریاستوں میں جو اس وقت قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، اس میں کئی ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں جو ہے بے قصور ثابت ہوتے ہوتے کئی سال نکل جاتے ہیں اور زندگی کا اہم حصہ وہاں پہ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ کورٹ کوئی سنجیدہ فیصلہ لیتی ہے اور نہ ہی یہاں کی سیکورٹی ایجنسیاں۔ آئیے ناظرین گرامی، لے چلوں آپ کو مصر اور قطر کی اس خبر کی جانب جو جون 2017 کے بعد یہاں پر فضائی روابط دو ملکوں میں بحال ہو گئے ہیں، اور سوموار کو دوحہ سے پہلی پرواز قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور مصر ایئر کی پہلی پرواز دوحہ سے قاہرہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے بعد قطر ایئرویز کی پرواز بھی قاہرہ کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ خلیجی ممالک کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے بعد UAE اور قطر کے درمیان بھی فضائی ٹرانسپورٹ اس وقت بحال ہو چکی ہے، اور آج امارت شارجہ سے پرواز دوحہ پہنچنے والی تھی۔ مصر نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے جون 2017 میں قطر سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ انہوں نے قطر پر ایران کی قربت اختیار کرنے اور انتہا پسند گروپوں کی معاونت کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ قطر نے اس الزامات کی تردید کر دی تھی۔ بہرکیف اب ان خلیجی ممالک میں ایک دوسرے سے جو ہے روابط بڑھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فضائی روابط بھی اس وقت بحال کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں معدے کی سرجری کے دوران ایک حیران کن واقعہ پیش آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک لڑکی کے پیٹ میں تکلیف کے بعد اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کے معدے کی سرجری کی گئی تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لڑکی کے معدے میں 1 کلو گرام سے زیادہ بال جمع ہو چکے تھے۔ مکہ المکرمہ کے کنگ فیصل اسپتال میں جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل ٹیم نے پیٹ کی تکلیف میں مبتلا 11 سالہ لڑکی کا آپریشن کیا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسپتال میں ایک لڑکی کو لایا گیا جس کے پیٹ میں تکلیف تھی۔ ضروری تجزیہ ایکس رے کرانے اور اینڈوسکوپ کے ذریعے معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پیٹ کے اندر 1 کلو گرام سے زیادہ بال گانٹھ کی شکل میں جمع ہیں۔ انہوں نے معدے میں ایک دیوار بنا دی ہے۔ ڈاکٹروں نے لڑکی کے پیٹ کی فوری سرجری کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں کو بتایا کہ لڑکی طویل عرصے سے بال نگلتی رہی ہے اور یہ بال اس کے معدے میں ایک جگہ جا کر کے جمع ہوتے رہے ہیں۔ اسپتال میں سرجن کنسلٹنٹ لیڈی ڈاکٹر انود ششا نے بتایا کہ اس طرح کے واقعات ایسی نوعمر لڑکیوں میں ہوتے ہیں جو کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے پیٹ میں جا کر کے بال جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف اس بالوں کو اس وقت نکالنے میں یہ پوری ڈاکٹروں کی ٹیم کامیاب ہو چکی ہے جو اس وقت سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور مصر کی خبر کی جانب آپ کو لے چلوں کہ فرعون کے دور کے قریب 2 درجن تابوتوں کی دریافت ہوئی ہے۔
یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ نئی دریافتیں ملکہ نیرت کے اس ٹیمپل میں سے ملی ہیں جو تدفین کی رسومات کی ادائیگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ملکہ نیرت قدیمی قبل از مسیح کے فرعونی دور کے بادشاہ تیتی کی ملکہ تھی۔ ماہرین کی ایک ٹیم ایک وسیع علاقے پر پھیلے قدیم ادوار کے مقامات کی کھوج میں مصروف ہے اور مصر میں سقارہ کا قدیم معبد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ مصری وزارت برائے سیاحت اور آثار قدیمہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ سقارہ کے مقام پر 10 سے 12 فٹ کی گہرائی میں کم از کم 22 منقش تابوتوں کو دریافت کیا گیا ہے۔ ابھی ان کو کھولا نہیں گیا۔ ان تابوتوں کے ساتھ ساتھ قبروں کے اندر سے کئی تابوتوں کے ساتھ ساتھ کتبے، کھلونے، لکڑی کی کشتیاں اور تدفین کے وقت پہنے جانے والے ماسک یا نقاب بھی ملے ہیں۔ ان سینکڑوں سال پرانی اشیاء کی دریافت قدیمی شہر ممفس کے نواح میں واقع قبرستان سے ہوئی ہے۔ اس قبرستان کا نام سقارہ ہے۔ یہ مصری دارالحکومت قاہرہ سے 30 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سقارہ کا قبرستان قریب 7 مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ سابق مصری وزیر برائے آثار قدیمہ اور مصریات کے معروف ماہر زاہی حواس کا کہنا ہے کہ نئی دریافتوں میں ایک 4 میٹر لمبی کتاب مرگاں بھی دریافت ہوئی ہے۔ یہ اس دور میں نرسل کی چھال سے بنائے گئے کاغذ پر تحریر ہے۔ درخت کے اندرونی چھال سے کاغذ بنانے کو پیپر ماشی کہا جاتا تھا۔ مصر میں لاشوں کے تحنط کی 2500 سال پرانی ورکشاپ بھی اس وقت دریافت ہوئی ہے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مصر میں اس زمانے میں کس طرح کی ترقی یافتہ وہ قوم تھی کہ جو ہے الگ الگ طرز سے جو ہے اپنی یادگار چیزوں کو بچانے الگ الگ طرح کی چیزوں کا اختیار کرتی تھی اور بار بار ان ساری چیزوں کی آثار قدیمہ کی الگ الگ ٹیموں کی جانب سے سامنے لائے جانے کے بعد یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں مصر جو کہ قبل مسیح کی تھی اس وقت بھی جو ہے کتنی وہ ترقی یافتہ ممالک تھے اور ترقی یافتہ وہ قوم تھی۔ آئیے ناظرین آپ کو لے چلوں ایران کی جانب۔ ایران میں سخت ترین مذہبی پابندیوں کے دوران آئے روز شہریوں کے خلاف ریاستی سطح پر کچھ کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے سامنے آنے کے بعد وہ واقعات سرخیاں بن جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ اس وقت سامنے آ رہی کہ ایران میں ایک ٹی وی چینل کے مقبول فیملی شو کی میزبان کو صرف اس لیے معطل کر دیا گیا یا پروگرام پیش کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس کے پروگرام میں شریک ایک مہمان نے شہریوں سے کورونا کی وبا کے اثرات کم ہونے پر جشن منانے اور رقص کرنے پر زور دیا تھا، یعنی ڈانس کرنے پر۔ ایران کے فارسی زبان میں نشریات پیش کرنے والی ٹی وی چینل 2 نے اپنی ایوننگ فیملی پروگرام کی میزبان روزیتا قبادی کو معطل کر دیا، جس کی تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایک روز جب وہ ٹی وی کے دفتر پہنچی تو اسے وہ یہ جان کر حیران رہی کہ اسے پروگرام کی میزبانی سے روک دیا گیا ہے۔ روزیتا قبادی نے بتایا کہ اس کے پروگرام میں ایک ڈاکٹر نے رقص جیسے متنازع الفاظ استعمال کیے تھے مگر اس نے اپنے مہمان کو اسی گفتگو سے منع نہیں کیا۔ اگلے روز قبادی نے ٹی وی پر لائیو میں اپنے مہمان کے الفاظ پر معذرت کی اور اسے ان کی زبان کی غلطی قرار دیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں مقامی سطح پر جس طرح صرف رقص کا لفظ استعمال کرنے پر میزبان کو معطل کیے جانے پر اس وقت جو ہے ایران کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے، ان ممالک میں جو ممالک اس کو پسند نہیں کرتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے ہاں اجازت دے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔